مسیح میں میرے عزیز بھائیوں اور میری عزیز بہنوں، آج ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح اپنے 12 شاگردوں کو اختیار دیتے ہیں کہ وہ جائیں اور جا کر تبلیغ کریں۔ وہ جائیں اور جا کر کیا کریں؟ تبلیغ کریں، یعنی کہ تبلیغ کے کام کو جاری کرنے کے لیے، تبلیغ کے منصب پر فائز ہونے کے لیے اور اس خاص نعمت کو حاصل کرنے کے لیے خدا کچھ ایسی باتیں ان سے کرتے ہیں، کچھ ایسے احکامات انہیں دیتے ہیں جن پر عمل کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ یسوع مسیح کہتے ہیں آپ جائیں، لیکن کچھ پیرامیٹرز ہیں ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، اور ان پیرامیٹرز میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اپنی ذات سے زیادہ قوم کا خیال رکھنا، اپنے سے زیادہ قوم کا خیال رکھنا۔ تو قوم کا سب سے بہترین خیال جو رکھا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں تعلیم صحیح دی جائے۔ سب سے بہترین خیال یسوع مسیح قوم کا خیال جب رکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے انہیں صحیح کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دیتے ہیں۔ انہیں خداوند کی طرف لانے کے لیے وہ سارے کام کرتے ہیں اور وہ ساری باتیں بتاتے ہیں جو ان کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اور سب سے ضروری بات محبت، یسوع مسیح محبت کو ان کی زندگیوں میں انگیزتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خدا محبت ہے، وہ پیار ہے اور آپ کو بھی ایک دوسرے سے پیار کرنے کی ضرورت ہے۔ حتیٰ کہ یسوع مسیح سامری کو فقیوں اور فریسیوں اور کاہنوں سے بہتر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ سامری بہتر ہے جس نے عدم ہوئے انسان کی کیا کی مدد کی۔ کاہن گزرا ہے یا فقی گزرا ہے یا فریسی گزرا ہے، انہوں نے اس کی مدد نہیں کی۔ بے شک وہ خدا کے حضور میں قربانیاں گزرانتے ہیں، ہفتے میں 2 روزے رکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن کیا نہیں کی؟ انسان کی قدر نہیں کی، انسان کے ساتھ محبت نہیں کی، لہذا ان سے وہ بہتر ہے جو اس درجے کا نہیں، سامری بہتر۔ تو آج ہم چونکہ اس حوالے سے پڑھ رہے ہیں، کاہنوں کے حوالے سے ہم نے سیکھا ہے، تو آج ہم اس کو مزید اچھے طریقے سے سیکھیں گے کہ عام جو کلیسیا ہے اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ ایک ہم دیکھیں گے، آج ہم سیکھیں گے کہ مسیحیت میں کاہن کا مقام کیا ہے، اس کا رتبہ کیا ہے، اور کلیسیا کو اپنے کاہنوں کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن پہلی تلاوت میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وہ چرواہے جو واقعی اپنی بھیڑوں کی فکر کرتے ہیں، ایسے چرواہے بھی ہیں جو تعلیم و تربیت کے لحاظ سے اپنی بھیڑوں کی فکر نہیں کرتے ہیں، یا وہ ریسرچ ہی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے، پورے طور پر کلام پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں۔ اگر دھیان دیتے ہیں تو اس طرح سے نہیں دیتے کہ جس طرح سے لوگوں کی بہتری ہو سکے اور ان کے اندر محبت اجاگر ہو سکے، وہ خدا کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ پیار کرنا سیکھ جائیں۔ تو پہلی آیت جو دی گئی ہے وہ ہے پہلا تسالونیکیوں اس کا 5 کا 12 تا 13 آیات۔ اس میں لکھا ہوا ہے، اے بھائیو ہم تم سے عرض کرتے ہیں، یہ ریکویسٹ کی بات ہے، اور رسول کہتے ہیں ہم آپ سے کیا کرتے ہیں؟ ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ سے عرض کرتے ہیں، آپ سے التجا کرتے ہیں، آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہم آپ کو کہنے لگے ہیں یہ بات آپ نے ماننی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ تم ان کی قدر کرو، ان کی قدر کرو جو تم میں محنت کرتے اور خداوند میں تمہارے پیشوا۔ آپ ان کی کیا کریں؟ ان کی قدر کریں۔ آج بہت سے لوگ اس طرح سے قدر نہیں کرتے ہیں، یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خادم ہے۔ خادم اصل میں وہ خدا کے ہیں،
کس کے خادم ہیں؟ خدا کے خادم ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، آپ کے پیشوا ہیں، خدا کے خادم ہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے وہ خادم ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے خادم ہی ہمارے نوکر ہیں۔ وہ آپ کے خادم نہیں ہیں، بلکہ کس کے خادم ہیں؟ خدا کے خادم ہیں، اور آپ کے پیشوا ہیں، یعنی کہ آپ کو راہ دکھانے والے ہیں، آپ کو تعلیم دینے والے ہیں، آپ تک خدا کا کلام پہنچانے والے ہیں۔ اس لیے پولس رسول کہتے ہیں کہ ان کی کیا کرو؟ قدر کرو، اور تمہیں نصیحت کرتے ہیں، یعنی کہ جو باتیں وہ کلام میں سے آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو اس طرح سے چلنا ہے، اس طرح سے رہنا ہے، ایسی زندگی بسر کرنی ہے۔ آپ نے ان کی باتوں کو سننا بھی ہے اور ان کی قدر بھی کرنی ہے، ان کی عزت بھی کرنی ہے۔ اور لکھا ہوا ہے اور ان کے کام کے سبب سے محبت کے ساتھ ان کی بڑی عزت کرو، محبت کے ساتھ ان کی عزت کرو۔ ایک ہوتا ہے عزت کرنا ویسے ہی، تو پولس کہتے ہیں کہ محبت کے ساتھ ان کی عزت کرو۔ محبت کے ساتھ عزت کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر سے عزت اٹھنی چاہیے، آپ کے اندر کاہنوں کے لیے پیار ہونا چاہیے۔ آپ کو عزت کرتے ہو وہ اندر سے کرو، اوپر سے عزت نہیں کریں کہ ویسے اسلام کریں، اسلام جی یہ والی عزت نہیں، آپ کے اندر ان کے لیے عزت موجود ہونی چاہیے۔ آپ دل سے ان سے پیار کرتے ہیں، اور اگر آپ دل سے اپنے پیشواؤں سے پیار نہیں کرتے، خاص طور پر لکھا ہوا ہے جو تمہیں محنت کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، جو تعلیم دیتے ہیں، اور جو آپ کے لیے پورے طور پر تیار ہو کر آتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں، جانیں خدا کے کلام کو، تو وہ بہت زیادہ عزت کے لائق ہے، اور محبت کے ساتھ آپ کو ان کی عزت کرنی ہے۔ آگے ہم دیکھیں عبرانیوں 13 باب اس کی 17ویں آیت، اس میں لکھا ہوا ہے تم اپنے پیشواؤں کے فرما بردار اور تابع رہو۔ تم اپنے پیشواؤں کے فرما بردار بھی رہو اور تابع۔ فرما بردار اور تابع رہنے کا مطلب ہے جو وہ آرڈر دیتے ہیں آپ نے اس حکم کو ماننا۔ تابع داری ہوتی یہ ہے کہ آپ حکموں کو مانیں، وہ اگر آپ کو کچھ کہتے ہیں، کچھ کرنے کو کہتے ہیں، تو آپ کو وہ کرنے کی ضرورت۔ آپ نے ان کے سامنے یہ نہیں کہنا کہ میں فارغ نہیں ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ پورے طور پر ان کی فرما برداری کرنی ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ محنت کر رہے ہیں۔ کیونکہ لکھا ہوا ہے کیونکہ وہ حساب دینے والوں کی مانند تمہاری جانوں کے لیے بیدار رہتے ہیں، تاکہ وہ خوشی سے یہ کریں نہ کہ غم سے، ورنہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہ ہو۔ آپ کے لیے خدا کا کلام، آپ کے لیے عبادت، آپ کے لیے خدا کے گھر میں آنا، آپ کے لیے اچھے اور نیک اعمال کرنا تب فائدہ مند ہوگا جب آپ اپنے پیشواؤں کی کیا کریں گے؟ تابع داری کریں، ان کی فرما برداری کریں۔ جب آپ ان کی فرما برداری کریں گے تو کیا ہوگا؟ تو پھر آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ان کی فرما برداری نہیں کریں گے تو وہ آپ کی وجہ سے اگر دکھی ہیں، آپ کی وجہ سے اگر آپ کا کاہن دکھی ہے، تو پھر یقینی طور پر آپ کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، آپ کے لیے فائدہ نہیں ہو سکتا، بلکہ الٹا آپ کی زندگی میں کیا آئے گا؟ پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، کیونکہ آپ نے خدا کے بھیجے ہوئے کو قبول آپ نے اس کی تابعداری اور اس کی فرما برداری نہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم پہلا تیموتھیوس اس کا 5واں باب اس کی 17ویں آیت کو دیکھیں تو لکھا ہے ان کاہنوں کو جو اچھی طرح پیشوائی کرتے ہیں، ان کاہنوں کو جو اچھی طرح پیشوائی کرتے ہیں، خاص کر انہیں جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتے ہیں۔ پیشوائی انوالو بھی کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ کو کھانا کھلا دیا، آپ کی کوئی مالی مدد کر دی،
یا کسی اور طریقے سے آپ کے ساتھ وہ چلے تو لکھا ہے ٹھیک ہے وہ بھی عزت کے لائق ہیں، لیکن سب سے زیادہ عزت کے لائق وہ ہے جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتا ہے۔ جو کس میں محنت کرتا ہے؟ کلام اور تعلیم میں۔ لکھا ہوا ہے ان کاہنوں کو جو اچھی طرح پیشوائی کرتے ہیں، خاص کر انہیں جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتے ہیں، دگنی عزت کے لائق چاہو۔ انہیں کیا کرو؟ دگنی عزت کے لائق چاہو۔ جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتے ہیں، جو سیکھتے ہیں، جنہوں نے زیادہ تعلیم حاصل کی، جو تعلیمات پر غور کرتے ہیں، جو تعلیم کی طرف خود بھی جاتے ہیں اور آپ کو بھی لے کے جاتے ہیں اور کلام میں محنت کرتے ہیں، یعنی کہ ایک ایک آیت کو گہرائی میں جا کر خدا سے مانگتے ہیں، صرف آیتوں کا سیدھا سیدھا ترجمہ نہیں کرتے بلکہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی گہرائی میں جا کر حقیقی معنوں میں خدا کیا کہنا چاہتا ہے اس متعلق آپ کی کیا کرتے ہیں؟ رہنمائی کرتے ہیں۔ تو جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتے ہیں انہیں دگنی عزت کے لائق سمجھو، انہیں بھی عزت ہو جو باقی معاملات میں آپ کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی کہ روپے پیسے کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے آپ کی مدد کرتے ہیں، یا پھر وہ بھی عزت کے لائق ہے، لیکن سب سے زیادہ عزت کے وہ لائق ہے جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتے ہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، صحیح کلام کو سمجھیں۔ جب آپ صحیح کلام کو سمجھ جائیں گے، صحیح تعلیم کو جان جائیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی میں کیا آئے گی؟ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، ہم کئی دفعہ اس بات پہ سوچتے ہیں کہ لوگ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، اس کے باوجود بیمار نظر آ رہے ہیں۔ لکھا ہوا ہے کہ تم میری عبادت کرنا تو میں تمہاری روٹی اور پانی پر کیا دوں گا اور تمہارے درمیان سے بیماری کو کیا کر دوں گا۔ تو عبادت کرنے سے تو بیماری دور ہونی چاہیے، لیکن عبادت کرنے کے باوجود اگر آپ بیمار ہیں اور بیماریاں آئی جا رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عبادت نہیں کر رہے سے، عبادت ٹھیک نہیں کر رہے، یا آپ کو تعلیم نہیں دی گئی کہ عبادت کرنی کیسے۔ مانگنے کا طریقہ کار ہے نا، جیسے کہ آپ دیکھیں کچھ لوگ جو ہیں وہ مانگ رہے ہوتے ہیں تو کچھ کو تو آپ دے دیتے ہیں تو کچھ کو آپ نہیں دیتے، لیکن جو جسے مانگنے کا ڈھنگ ہے وہ آپ سے نکلوا لیتا ہے، لیکن جسے مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے وہ آپ سے نکلوا نہیں سکتا۔ تو اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ آپ عبادت کر رہے ہیں اور آپ پھر بھی بیمار ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ عبادت ٹھیک طریقے سے کر نہیں رہے ہیں، کیونکہ آپ صحیح طریقے سے کریں گے تو لکھا ہے تمہارے درمیان سے بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن آپ، میں اور انجینئر اجمل عرفان خان ہیں، ہم عموماً بات کرتے ہیں کہ چینلز دیکھ لیں تو ایسے لگتا ہے سارے کرسچن بیمار ہیں، جیڑا مرضی چینل کھول کیا ہوگا، گواہیاں آ رہی ہیں جی فلاں بیماری سی، فلاں بیماری سی، وہ سارے بیمار ہیں۔ ایسے لگتا ہے پوری کرسچینٹی جیسے بیمار ہے، سب کے سب بیمار ہیں اور کچھ نہیں ہے، بدبو نے گھیرا ہوا ہے یا بیمار ہے، اور کوئی کام نہیں، اور باقی گواہیاں ہیں ہی نہیں کہ یہ برکت والی گواہیاں کہ مجھے یہ برکت ملی، مجھے یہ اصل میں گواہیاں ہیں جو ہم نے خداوند کی بات سنی میں رکھنی ہے، اور ہم کون سی رکھ رہے ہیں کہ میں بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میں بھی بیمار ہوں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیا ہے عبادت اس کا صحیح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ان کی دگنی عزت کرنی، باقیوں کو بھی عزت دیں، لیکن دیکھیں کہ کون کلام اور تعلیم میں محنت کرتا ہے۔ جو کلام اور تعلیم میں محنت کرتا ہے وہ دگنی عزت کے لائق ہے، اس کی آپ کو باقی تمام سے زیادہ عزت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ آپ کے لیے کیا کر رہا ہے؟ محنت کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد غلاطیوں 6:6 میں لکھا ہوا ہے
جو کوئی کلام کی تعلیم پائے وہ تعلیم دینے والے کو ہر اچھی چیز میں شریک، یعنی کہ یہاں تک ہے کہ آپ اپنی اچھی چیزوں میں انہیں کیا کریں؟ شریک کریں، اچھی چیزوں میں شریک کریں، ہر اچھی چیز میں شریک کریں، اچھی چیز میں شریک کریں۔ یعنی کہ اگر آپ کہ گھر میں کوئی عمدہ چیز ہے اور وہ خادم جو آپ کو صحیح تعلیم دے رہا ہے آپ کے گھر آیا تو آپ وہ اچھی چیز نکال کر اس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ عزت کے لیے، یہ احترام کے لیے، یہ محبت کے لیے، اور خدا کا کلام میں یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے پیشوا ہیں آپ کو اس طرح کا سلوک کرنا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کے بھیجے والے کو قبول کرتے ہیں تو پھر خدا کو کیا کرتا ہے؟ قبول، کیونکہ یہ ایک لنک ہے۔ آپ اس کے بھیجے ہوئے کو قبول کرتے ہیں تو خدا آپ کو قبول کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ اگر کسی کے گھر اپنے بچے کو بھیجتے ہیں کوئی چیز دینے کے لیے اور وہ اس بچے کو عزت کے ساتھ وہ چیز دیتا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے ساتھ اچھے رابطے میں آ جائیں گے۔ تو اگر وہ آپ کے بچے کو باہر سے کوئی بری بات کہہ کے تو بھیج دے واپس، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں، آپ بھی اس کی عزت نہیں کریں گے۔ تو یہ جو بھیجا ہوا ہے، یہ جو خدا کا خادم ہے، یہ سب میں خدا کے بیٹے ہی ہیں جو آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو خدا کا کلام سناتے ہیں۔ تو جب آپ ان کی عزت کرتے ہیں اس کے بھیجے ہوئے کی، تو یقینی طور پر پھر خدا آپ کو بھی احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، پھر آپ کی زندگی میں بہت سی برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بائبل مقدس میں ہم نے صرف یہ انجیل سے سیکھا، میں نے پرانے عہد نامے کو نہیں کیا کیونکہ وہ جو بچہ ہے جس کی تعلیم میں آپ کو بتا رہا تھا علی اسلام، وہ یہ چاہتا ہے کہ کرسچینٹی میں جو کامل ہے اس کا کرسچینٹی میں، یعنی کہ یہودیت میں نہیں بلکہ صرف کرسچینٹی میں۔ تو ہم بات کریں صرف کرسچینٹی میں، مسیحیت میں ایک خادم کا کیا مقام ہے۔ تو آج ہم نے اس بات کو سیکھا ہے، ایک تو خادم کی ہمیں تابعداری کرنے کی ضرورت ہے، فرما برداری کرنے کی ضرورت ہے، محبت کے ساتھ اسے قبول کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی تمام اچھی چیزوں میں سے شریک کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ خادم کا ایک مقام ہے اور جس کا جو مقام ہوتا ہے اسے اس کا وہ مقام دینا سلیقہ ہوتا ہے، اور اگر ہم جس کا جو مقام ہے اسے اس کا مقام نہیں دیتے ہیں تو یقینی طور پر پھر ہم خدا سے اس کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتے۔ ہم اپنے سروں کو چکائیں۔